بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکبریاء رعدی العظمت ازاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑائی میری کملی ہے اور بزرگی میری چادر ہے. بس جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. جو ایک بالشت میرے قریب ہوا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 بازو پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف دوڑ کر آئے میں اس سے زیادہ تیز دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، اور جو دل میں میرا ذکر کرے، ذکر سری کرے، میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر سری کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے، ذکر جہری کرے، میں اس کی جماعت سے زیادہ بڑی اور زیادہ پاکیزہ جماعت میں اس کا ذکر جہری کرتا ہوں. اس حدیث کو ابن حبان نے الصحیح میں، احمد بن حنبل نے المسند میں، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں جمع کر دیا. اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الکبریاء ردائی، کبریائی، بڑائی، عظمت، ایلیویٹڈ سٹیٹس، the supreme elevated status. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی جو ہے وہ میری چادر ہے. لہذا کوئی بھی شخص بڑائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کی شان ہو گئی. تو جس نے بڑائی اور گھمنڈ اور کبریائی کی کوشش کی تو میں اسے چیر ڈالوں گا، اسے میں جہنم کی آگ میں دھونس دوں گا، پھینک دوں گا. پھر فرمایا عظمت جو میرا تہبند ہے. اب تہبند کیا ہوتا ہے؟ جس سے انسان اپنی سطر کو ڈھانپتا ہے. یہ مرادی مفہوم ہے، میٹافوریکل میننگ ہے، فگر آف سپیچ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنے لگ جائے، اپنی عظمت کو نہ بیان کرنے لگ جائے، اپنی عظمت کا ٹھیکیدار نہ بن جائے. بندہ ہے تو بندہ بن کر رہے. اے بندے تو بڑائی کی طرف مت جا. تیرے پاس کتنے پیسے ہو جائیں، کتنی پاور ہو جائے، کتنی ہی گھمنڈ کی چیزیں ہو جائیں، تو ایک بندہ ہے. ایک نس جو تیرے گلے سے بدن کی طرف جا رہا ہے، ایک رات اگر وہ چپ گیا یا اس نس میں کچھ ہو گیا تو پھر تجھے اٹیک آ سکتا ہے، تو بند ہو جائے گا. ایک بار میں تیرا سٹروک ہو سکتا ہے، ایک بار میں تیرا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. پھر تو نکلا، گرا، رات کو پڑا تو ختم ہو سکتا ہے. گاڑی میں چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں تو مر سکتا ہے. ایروپلین میں ہے، وہ جو ہے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. تو جب تو ایک مخلوق ہے اور یہ عارضی دنیا میں ہے تو کس چیز کا گھمنڈ؟ فرعون نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں. نمرود نے جنت بنا لی تھی زمین پر. شاداد، قارون، حمان کو ہم نے اس دنیا میں طاقت دی، اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے نشے میں آ کر وہ اللہ ہی کو بھول بیٹھے اور اللہ ہی کا ہونے کا اناؤنس کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ آج دنیا میں سپر پاور بنے بیٹھے ہیں، ایک سونامی آ جائے تو ہلا بلا ہو جاتا ہے. ایک کترینا آ جائے،
جو کہ ایک بہت بڑا فلڈ سچویشن ہو گیا تھا, طوفان تھا, آج تک جو ہے سپر پاورز جو نقصان ہوا تھا اس فلڈ میں, اس سٹارم میں, وہ باہر نہیں آ پائے. ایک سونامی آ گیا تو پورے خطے میں ہاہاکار مچ گیا. ایک ارتھ کو ایک آ جائے تو خطوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نام و نشان اللہ نے ہستہ زمین سے اڑا دیا. لوط علیہ السلام کو ایسا مارا کہ وہ اوندھے کے اوندھے رہ گئے. شعیب علیہ السلام تو چنگھاڑ سے ایسے مرے کہ صبح اٹھ ہی نہیں پائے, ایسا لگا کہ وہ قوم کبھی تھی ہی نہیں وہاں پر. اللہ رب العزت نے نافرمانوں اور گھمنڈیوں کے ذکر کرنے کے بعد عاجزی والے, انکساری والے, زمین میں جو ہے جھک کر چلنے والوں کی صفت بیان کی کہ وہ کیسے مزید میرے قریب ہو سکتے ہیں. فرمایا جو ایک بالش میرے قریب ہوا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. یاد رکھیں یہ ساری مفہوم کی بات ہو رہی ہے, فگر آف سپیچ کی. اللہ بالش سے پاک ہے, ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 بازو پھیلانے کے برابر قریب آ جاتا ہوں. پھر فرمایا جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, اور جو میری طرف دوڑ کر آئے میں اس سے زیادہ تیز دوڑ کر آتا ہوں. معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر توفیق دیتا ہے اور پھر ان کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے. کن کے اوپر؟ جو عاجزی انکساری میں ہوتے ہیں, ہیوملٹی میں ہوتے ہیں, ہمبل ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذاکرین کے بارے میں. فرمایا کہ جو دل میں میرا ذکر کرے میں بھی اپنے دل میں, اب اللہ دل سے پاک ہے, مفہوم بیان ہو رہا ہے, میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جو جماعت میں میرا ذکر کرے میں ایک جماعت سے بڑی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور زیادہ پاکیزہ جماعت میں ذکر کرتا ہوں. مفہوم یہ کہ اگر وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے تو اس سے اعلیٰ جماعت تو عرشی جماعت ہے, فرشتوں کی جماعت ہے, اور عرش والوں کی جماعت. اللہ وہاں پر اس بندے کا ذکر کر رہے ہوں. پھر ذکر کی کیٹیگری بیان ہو. تو حاضرین محترم, اللہ کے حاضر ہونے, حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت یہ گمان کرے, اس اٹینشن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے اور غافلین سے ہم سب کو محفوظ و مامون عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.